बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन जंग अगले 72 घंटे फैसला कुन करार। आलमी ज़राए के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। इतलात हैं कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन ईरान के करीब पहुंच रहा है। कहा जा रहा है कि अगले 72 घंटे इंतहाई अहम हैं और इनमें किसी भी बड़े तसादम का इम्कान मौजूद है। अमेरिका इस कार्रवाई में दर्जनों जंगी तैयारे और बहरी जहाज शामिल कर सकते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने भी वाज़िया वार्निंग दी है कि किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। माहरीन के मुताबिक ये सूरत हाल पूरे मशरक़ वस्ती को लपेट में ले सकती है। आलमी मंडियां और तेल की कीमतें भी शदीद दबाव में हैं। दुनिया भर में बेचैनी पाई जा रही है कि ये तनाज़ा कहाँ जाकर रुकेगा। ईरान का सख्त पैगाम, अमरीकी हमला हुआ तो एयरक्राफ्ट कैरियर भी महफूज नहीं रहेगा। ईरान ने अमरीका को खबरदार करते हुए कहा है कि अब इसके पास जदीद और तबाहकुन मिसाइल मौजूद हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये मिसाइल अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। कहा जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल अमरीकी दफाई निज़ाम को चकमा दे सकते हैं। ईरान का दावा है कि अगर 20 अरब डॉलर मालियत का कैरियर तबाह हुआ तो ये अमेरिका के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। माजी में यमन के मिसाइल हमलों ने अमरीकी बहरिया को मोहतात रहने पर मजबूर किया था। अब ईरान की नई टेक्नोलॉजी को ज़्यादा ख़तरनाक समझा जा रहा है। इस बयान के बाद आलमी सतह पर तशवीश मज़ीद बढ़ गई है। अस्करी माहरीन इसे मुमकिन बड़ी जंग का पेश खैमा करार दे रहे हैं। इसराइल और अमेरिका का खुफिया नेटवर्क बेनकाब, ईरान का बड़ा इंटेलिजेंस दावा। ईरान ने दावा किया है कि इसने इसराइल और अमेरिका का एक बड़ा खुफिया नेटवर्क पकड़ लिया है। ईरानी इंटेलिजेंस के मुताबिक ये नेटवर्क मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम फैलाने में मुलव्वस था। कहा जा रहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए कम्युनिकेशन सिस्टम्स को ट्रैक किया गया। स्टारलिंक और दीगर खुफिया जराए पर भी कड़ी नज़र रखी गई। ईरानी हुकाम के मुताबिक कई अहम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस इंकशाफ को इसराइल के लिए बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी करार दिया जा रहा है। ईरान का कहना है कि हुकूमत गिराने की साजिश नाकाम हो चुकी है। इस पेशरफ्त ने खित्ते की सियासत में हलचल मचा दी है। ईरान में सियासी हलचल, साबिक सदर हसन रूहानी और जवाद ज़रीफ पर कदगने। ज़राए के मुताबिक ईरान के साबिक सदर हसन रूहानी और साबिक वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ को नज़रबंद कर दिया गया है। इल्ज़ाम है कि इनके शाह ईरान के बेटे रज़ा पहलवी से रवाबत थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये रवाबत कौमी सलामती के खिलाफ समझे गए। रज़ा पहलवी खुलकर इसराइल की हमायत करते नजर आ रहे हैं। इसी वजह से ईरानी इस्टेब्लिशमेंट सख्त रद्दमल दे रही है। ये इकदाम अंदरूनी इख्तलाफात की शिद्दत को ज़ाहिर करता है। अवामी सतह पर भी इस खबर ने बहस छेड़ दी है। माहरीन के मुताबिक ईरान इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाजों पर दबाव का शिकार है। चीन, रूस और यूरोप का किरदार, अमरीका आलमी महाज पर तनहा होता जा रहा है। बैन अवी तजियाकारों का कहना है कि चीन चाहता है कि अमरीकी बहरी ताकत कमज़ोर हो जाए। अगर अमरीका को ईरान के महाज पर नुकसान होता है तो चीन को फ़ायदा पहुंच सकता है। रूस ने भी अंदिया दिया है कि ईरान में हुकूमत गिराने का मंसूबा नाकाम हो चुका है। यूरोपीय ममालिक बज़ाहिर अमरीका के साथ हैं मगर अंदरूनी तौर पर तशवीश में मुब्तला हैं। ग्रीनलैंड और मादनी वसाइल पर अमरीकी दिलचस्पी भी यूरोप को परेशान कर रही है। कुछ माहरीन के मुताबिक यूरोप अमरीका से फासला बढ़ा सकता है। इस तमाम सूरत हाल में अमरीका कई महाजों पर खड़ा नजर आता है। आने वाले दिन आलमी सियासत के लिए इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर मुकम्मल हमले की इजाज़त दे दी। तबाही की कीमत अदा करने को तैयार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम भिजवाया है कि वो ईरान पर हमला करें। नेतन्याहू का कहना है कि अगर ईरान से बड़ा जवाबी हमला हुआ तो इसराइल तैयार है। वो 500 तक बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को बर्दाश्त कर सकते हैं और इसके बदले शहर तबाह हो सकते हैं।
فوج اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حملہ مکمل ہو، ایران کی حکومت ختم ہو جائے، نیوکلیر سہولیات اور میزائل پروگرام تباہ کر دیے جائیں۔ اسرائیل کہتا ہے کہ تباہی کے بعد بھی وہ دوبارہ تعمیر کر سکتا ہے اور دنیا بھر سے لوگوں کو بلا کر بسا سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو مکمل مشن کی گارنٹی مانگی گئی ہے۔ اسرائیل نے ایران کے 2000 سے زائد میزائلوں کا سامنا کرنے کی تیاری کر لی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس 5 سے 10,000 میزائل موجود ہیں۔ پچھلی بار 12 دن میں 500 میزائل فائر ہوئے تھے۔ اب ایران ایک ہی دن میں ہزاروں میزائل اور ڈرونز داغ سکتا ہے۔ نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ محدود حملہ نہیں، مکمل جنگ چاہیے۔ اسرائیل اپنے دفاعی نظام سے روکنے کی پوری کوشش کرے گا، لیکن اگر بڑی تباہی ہوئی تو بھی وہ تیار ہیں۔ زیر زمین شخصیات محفوظ ہیں اور لمبی جنگ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے۔ امریکہ نے F-35 لڑاکا طیارے نیو آتم ایئر بیس پر اتار دیے۔ اسرائیل کی فضائی طاقت بڑھ گئی۔ امریکہ نے اسرائیل کو نئے F-35 لڑاکا طیارے بھیجے ہیں جو نیو آتم ایئر بیس پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ طیارے اسرائیل کے آرڈر کا حصہ تھے۔ اب تقریباً 48 طیارے ہو چکے ہیں۔ انہیں مکمل آپریشن بنایا جا رہا ہے۔ اپ گریڈ، ٹریکنگ اور آپریشنل پلانز بنائے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی آرمی چیف نے نیتن یاہو کو کہا ہے کہ ہماری تیاری مکمل ہے، ری ڈپلائمنٹ اور بات چیت جاری ہے۔ یہ سب ایران پر ممکنہ حملے کی تیاری کا حصہ لگتا ہے۔ فضائی طاقت کو بہت بڑھایا جا رہا ہے۔ امریکہ نے دو مزید ایئر کیریئر کرافٹ خلیج فارس روانہ کر دیے۔ امریکہ نے دو ایئر کرافٹ کیریئر کو خلیج فارس کی طرف روانہ کر دیے ہیں جو چند دن میں پہنچ جائیں گے۔ کارگو طیارے ڈیگو گارشیا بیس سے سامان لا رہے ہیں۔ دفاعی سسٹم اور ملٹری ڈومین انٹیلیجنس بھیج دی گئی ہے۔ یہ سب ایران کو معاشی، سیاسی اور فوجی طور پر غیر مستحکم کرنے کی تیاری کا حصہ ہے۔ عرب ممالک بھی مکمل حمایت نہیں دے رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکمت عملی سے پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے۔ تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو سکتی ہیں اور عالمی معیشت کو بڑا دھچکا لگے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میکرون کا پرائیویٹ میسج لیک کر دیا۔ ایران اور گرین لینڈ پر تنازع بڑھ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا نجی پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ میکرون نے لکھا کہ شام اور ایران پر ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن گرین لینڈ کا کیا معاملہ ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ میسج لیک کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ وہ G7 میٹنگ میں گرین لینڈ کا معاملہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ سب ایران پر حملے کی تیاری کے ساتھ جڑا ہوا لگتا ہے۔ دنیا بھر کے رہنما ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جھکتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایران کے بعد دیگر مسلم ممالک بھی نشانہ بن سکتے ہیں۔ صورتحال بہت سنگینی کی طرف جا رہی ہے۔ سیکیورٹی الرٹ جاری، چینی شہریوں کو افغان تاجک سرحد چھوڑنے کی ہدایات۔ افغان تاجک سرحدی کشیدگی اور کابل دھماکے کے بعد چینی شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان اور تاجکستان کی سرحد پر بڑھتی ہوئی کشیدگی اور کابل میں ہونے والے دھماکے کے بعد چین نے اپنے شہریوں کو سرکاری سرحدی علاقے چھوڑنے کی ہدایات کر دی ہیں۔ چینی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو غیر ضروری طور پر اس علاقے کا سفر نہ کرنے کی ہدایات کی ہیں اور کہا ہے کہ شہری خطے کی صورتحال پر نظر رکھیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دنیا اس وقت تک محفوظ نہیں جب تک گرین لینڈ امریکہ کے کنٹرول میں نہیں آ جاتا، ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ دنیا اس وقت تک محفوظ نہیں جب تک گرین لینڈ امریکہ کے کنٹرول میں نہ ہو۔ امریکی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا گرین لینڈ لے کر رہیں گے، یہ قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ ایک سوال پر کہ کیا گرین لینڈ حاصل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یورپ کو گرین لینڈ کی بجائے روس یوکرین جنگ پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ یورپ کی موجودہ صورتحال روس یوکرین جنگ کا نتیجہ ہے۔ شمالی کوریا کے مرکزی رہنما کم جونگ ان نے معاشی پالیسی کے ذمہ دار نائب وزیر اعظم کو
عہدے سے برطرف کر دیا اور حکومتی منصوبوں میں تاخیر پر پارٹی حکام کی سرعام سخت سرزنش کی۔ شمالی کوریا کے سرکاری خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کیم جونگ ان نے ایک منصوبے کی افتتاحی تقریب کے دوران نائب وزیر اعظم کو موقع پر ہی برطرف کر دیا۔ کیم جونگ ان کا کہنا تھا کہ شمالی کوریائی وزیر اعظم عہدے کے اہل نہیں تھے اور ان کی تقرری غلط فیصلہ ثابت ہوئی۔ غزہ میں قحط خطرناک حد تک بڑھنے کے خدشات ہیں، عالمی ادارہ خوراک نے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ کے تحت کام کرنے والے عالمی خوراک پروگرام نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں قحط خطرناک حد تک بڑھنے کے خدشات ہیں، حالانکہ سیز فائر کے 100 دن مکمل ہونے کے موقع پر انسانی امدادی کارروائیوں میں توسیع کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ زندگیاں بچانے والی غذائی امداد اب ماہانہ بنیادوں پر 1 ملین سے زیادہ افراد تک پہنچائی جا رہی ہیں تاکہ انسانی بحران کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ پاکستانی فضائی حدود بھارتی رجسٹرڈ طیاروں کے لیے بدستور بند رہے گی۔ ایئرپورٹ اتھارٹی پاکستان ایئر پورٹس اتھارٹی نے کہا ہے کہ پاکستانی فضائی حدود بھارتی رجسٹرڈ طیاروں کے لیے بدستور بند رہے گی۔ ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ بھارتی طیاروں پر پابندی کو 24 فروری صبح 5 بجے تک بڑھا دیا گیا ہے، جس کے بعد پاکستانی فضائی حدود بھارتی رجسٹرڈ طیاروں کے لیے بند رہے گی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بندش کا اطلاق بھارتی ایئر لائنز کے زیر ملکیت آپریٹ یا لیز پر لیے گئے طیاروں بشمول فوجی پروازوں پر بھی ہوگا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔